اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں، جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس پہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بد عہدی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض اور عناد رکھنا، یہ نفاق کہلاتا ہے۔ عہد رسالت میں منافقین کا ایک ایسا ٹولہ موجود تھا جس کی خصلتیں مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دلوں میں بغض اور عناد کو انسان نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ بھی نبوت کے عظیم ترین شرف و فضل کے باوجود انسان ہی تھے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اب یہ جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ موجود نہیں کہ ایمان و اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اگر کچھ لوگ منافق ہیں تو وہ کون ہیں۔ اس لیے احادیث میں منافقین کے اخلاق و کردار کی روشنی میں ان کی چند واضح علامات بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ مخلص مسلمانوں سے ان کا امتیاز ہو سکے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی۔ اعتقادی نفاق کا مطلب ہے کہ منافق دل میں کفر کو چھپائے رکھے اور زبان سے اس کے برعکس اسلام کا اظہار کرے، جیسے آج کل جو ہے وہ سیکولر قسم کے مسلمان خاندانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو لیکن